خدا کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال اس سے بحیثیت مجموعی محفوظ ہے، اور کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی شے موجود نہیں ہے کہ جسے شرک فی ذات قرار دیا جا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے جو اللہ نے دی ہے۔ یہ امت آخری امت ہے۔ حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت۔ اس امت کا فساد ہو جائے بحیثیت مجموعی تو اس کا علاج کون کرے گا؟ آخر اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے، خاص محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی کو پروٹیکشن دی ہے۔ حالانکہ نوٹ کیجئے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، جتنی محبت، جتنی عقیدت امت محبت کو حضرت محمد کے ساتھ ہے اور رہی ہے، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، 100واں حصہ بھی نہیں ہے کہ جو محبت عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے رہی ہو۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، حضور کو تو کسی نے نہیں بنایا، کسی نے نہیں کہا، معاذ اللہ۔ حالانکہ محبت عقیدت کو اگر ناپیے تولیے تو میں پھر کہہ رہا ہوں، عشر عشیر، عشر عشیر کا مطلب 100واں حصہ، 1/10 کا 1/10 عشر عشیر، 100واں حصہ بھی محبت، اس محبت کا جو اس امت کو رہی ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہے آج بھی، کٹ مرنے کو تیار ہے، ختم نبوت کے اوپر کٹ مرنے کو تیار تھے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ قانون جو ہمارے ہاں بنا توہین رسالت کا، اس پر کٹ مرنے کو تیار ہے مسلمان۔ حالانکہ اور چیزیں جو شریعت کی ان کے بارے میں اتنا احساس نہیں ہے۔ اب سعودی کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص عوام کو کوئی احساس نہیں ہے، لیکن ذرا سا ارادہ تو کر کے حکومت دیکھے، توہین رسالت کا قانون اگر ختم کریں گے تو ایک ہنگامہ شروع ہو جائے۔ عیسائیوں کو تو اتنی کوئی عقیدت تھی نہیں، لیکن خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اس سے بھی آگے کا کنٹراسٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضور کے امتی کا اور نبی کا کیا ریشو پروپورشن ہوا؟ کوئی نسبت بنتی نہیں نا۔ حضرت علی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے، خدا کا بیٹا نہیں، خدا۔ سبائی، عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ کر مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی، بنو ہاشم اور بنو میہ کی پرانی جو چپکلش چلی آ رہی تھی اسے ہوا دی، پھوکے ماری، بڑکا دیا اس کا، اور وہ فتنہ شروع کیا ہے کہ جس کے زخم سے آج تک بھی خون رس رہا ہے۔ یہ شیعہ سنی کی تقسیم تو اسی کے وہیں سے پیدا ہوئی۔ اس نے حضرت علی کے بارے میں کہا تم خدا ہو، اور شیعوں کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوا ہے، وہ گرفتار کر کے لایا گیا، تم یہ بکواس کر رہے ہو؟ ہاں، وہ اور اس کے 40 پیروکار، تم ہو خدا۔ حضرت علی نے کہا کہ باز نہیں آؤ گے تو زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، خدا آزمائش کرتا ہی ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے اپنے ماننے والوں کو، تم ہمیں آگ میں جلا دو لیکن ہم کہتے ہیں تم خدا ہو۔ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا۔ اس وقت بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ ذرا کنٹراسٹ دیکھیے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے پیدا ہو گئے، اور حضور کے ایک امتی کو خدا قرار دینے والے پیدا ہو گئے۔ اگر اس پر آپ قیاس کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو محمد کو تو خدا کا باپ قرار دینا چاہیے تھا، نسبت و تناسب کے اعتبار سے۔ امتی کو خدا بنایا تو خدا سے اوپر کوئی شے ہونی چاہیے نا، کہ جو محمد الرسول اللہ کا مرتبہ مقام نہیں۔ یہ بات در حقیقت یہ ہے، یہ ظلم بھی آپ کو معلوم ہے، ہمارے سنی بھائی بھی کرتے ہیں یہ، عوام الناس یا علی مدد، کسی نے یا محمد مدد نہیں کہا آج تک۔ مسجدوں میں یا محمد تو لکھا ہوا ہے،
لیکن یہ یا محمد مدد کا نعرہ کہیں بھی میدان میں نہیں لگا. مدد کا نعرہ لگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے. عیسیٰ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے. محبت اور عقیدت میں غرور کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا. اسی طرح تمہارے معاملات بھی ہوں گے. تمہیں کافر اور مرتد قرار دینے والے بھی خوارج پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ علی کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے اور قتل بھی کر دیا شہید بھی کر دیا ان کے ایک آدمی بھی خوارج میں سے. اور دوسری طرف انہیں خدا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے. لیکن اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زیادتی سے اس ظلم سے محفوظ رکھا ہے.